شریف پڑھنے پر ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدد معدود انشاءاللہ، پھر الدلالۃ علی الساعہ، یہ آج کنفرم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اجراء النحو والصرف، شاید ہی اس کا ٹائم مل پائے، شاید، اور المحادثہ بالعربیہ اس کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہے، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ کریں گے اس کو۔ اس کے بعد میں الکلمات، دیکھو میں ایڈ کر نہیں سکا، لکھ تو لیا لیکن یہاں پہ اس کی سیٹنگ ہو نہیں پائی، وقت ہو گیا تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، جانے دیں، چلے گا۔ ابھی آپ لوگ پھر سے ایک بار یہیں چیٹ باکس میں اور 2 سے 3 مفردات عربی کے لکھیے ابھی فوراً، یہاں پہ چیٹ باکس میں عربی کے کوئی بھی 3 مفردات ہو، اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، کچھ بھی ہو، آپ لکھیے ابھی فوراً۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 1 اور 2 کا جو معاملہ ہے وہ مطابقت ہی ہوتی ہے معدود سے، یعنی اس میں چینج نہیں کرنی ہے۔ کتابن ہے، کتابن رہے گا، کتابانے ہے تو کتابانے، کراستن ہے تو کراستن، کراستانے ہے تو کراستان، یعنی اس میں ہمیں کوئی چینجز نہیں کرنی ہے، وہ چاہے 1 میں ہو یا پھر 1 اور 1 مل کر 11 ہو رہا ہو، یا 1 اور 1 مل کر 2 اور 1 مل کر 21 ہو رہا ہو، 91 ہو، 51 ہو، کہیں پر بھی ہو۔ پھر مائک آن کیے، پلیز مائک آن نہ کرو، اچانک مجھے غصہ آتا ہے، مائک نہیں آن کرو۔ اچھا، تو 1 سے اور 1 خاص کر کے جب نا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو بیچ میں تو بالکل بھی کوئی ڈسٹربینس نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر آپ میں سے کسی کو بولنا ہو تو آپ ایسے ہینڈ ریز کر دو اور میری طرف میرے یہاں پہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، تو میں انشاءاللہ جب میری بات پوری ہو جائے گی تو میں آپ کو ضرور سنوں گا، بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا خود، لیکن جب میں ایکسپلین کر رہا ہوں کچھ تو پلیز نو ڈسٹربینس۔ جی، تو میں ایسے یہ کر رہا تھا کہ 1 اور 1 میں کوئی چینجز نہیں کرنی ہے ہمیں، مطلب یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو ہم یہ واحد یا اثنان، اس کو بھی ہم مذکر ہی رکھیں گے، معدود اگر مؤنث ہے تو اس کو بھی ہم مؤنث ہی رکھیں گے۔ مثال کے طور پر کتابن، کتابان، احد عشرہ کتابن، اثنا عشرہ کتابن، احد و عشرون کتابن، اثنان و عشرون کتابن، اثنان و خمسون کتابن، مثال کے طور پر 52 کتابیں۔ تو اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں پہلے 1 اور 2 کی طرف، اگر آپ کو واحد اور اثنان کتاب، 1 کتاب یا 2 کتاب، اس کی آپ کو صفت جوڑنی ہو تو آپ یہ بالکل بھی نہیں کہتی ہیں کہ کتاب واحدتن، یا 2 کتابوں کو آپ نہیں کہتی ہیں کہ کتابان اور اثنتان، ایسا کہتی ہیں آپ میں سے کوئی؟ کہیں گے ایسا؟ نہیں کہیں گے، بالکل نہیں کہیں گے ایسا۔ تو بس یہی چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں صرف 1 اور 2 واحد الاثنان میں نہیں، بلکہ وہ 21 22 ہو، 31 32 ہو، 41 42 ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ 1 اور 2 کا معاملہ جہاں بھی آئے گا وہ معدود کے مطابق ہی رہے گا۔ ایک چھوٹی سی ٹرک یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو اس کو لکھ دے سکتی ہو کہ وہ جو دہائی ہے، دہائی کو نہ آپ ہمیشہ نکال دیا کرو، اگر آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، تو دہائی کو تھوڑا سا نکال دیا کرو اور اس کے بعد میں آپ ٹھیک ہے وہ لکھیں گے تو ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں 3 سے 10 تک کا بڑا مشہور سا قاعدہ ہے، سرسری طور پر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 3 سے 10 تک میں معدود عدد کے برعکس ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لانا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا معدود کا عدد کے مطابق۔ اب معدود کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، معدود جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ اچھا، مثال کے طور پر 4 کتابیں، اربعۃ کتب۔ اب یہاں پہ میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں، واحد اور مثنیٰ، یہ تسنیہ، تو واحد ہے تو کتابن، بنتن مذکر ہے تو بھی وہی، کوئی چینجز نہیں، کتابانے اور بنتانے۔ اعداد اگر 3 سے 10 تک کے ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، عدد اور
عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر، یعنی اس میں تخالف ہے، ان کے درمیان تخالف ہے، آپس میں کوئی بھی مطابقت نہیں ہوگی۔ اور عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث۔ معدود کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ معدود ہمیشہ مجرور آتا ہے، ثلاثۃ کتب اربع بنات مثال کے طور پر۔ اب آپ لوگوں کی باری آتی ہے، میں عدد بولوں گا اور آپ کو جلدی سے چیٹ باکس میں ٹائپ کرنا ہے، یا پھر مائک آن کر کے بتا سکتی ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہاں، 7 قلم، 7 قلم۔ 7 أقلام. 7 اقلام، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا، 7 پنکھے، مروحۃ جمع مراویح۔ 7 مراوح. 7 مراویح، 7 مراویح، بہت اچھا۔ اچھا، اسی طرح سے ہمیں کہنا ہوگا، اچھا جدار کی جمع کیا تھی، کوئی بتا سکتے ہیں آپ اس سے؟ جدار کی جمع جدر. جدر بھی ہے اور جدران، دونوں بھی ٹھیک ہیں، تو جدر ہی کہہ لیتے ہیں ابھی ہم۔ 5 دیواریں، 5 دیواریں کیسے بولیں گے؟ خمس جدر. خمسة جدور. ہاں، خمسۃ جدر۔ اچھا، اب میں نا صرف معدود بولوں گا اور آپ کو مذکر یا مؤنث عدد بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ بیت کی جمع بیوت، بیوت کے ساتھ میں کیا آئے گا، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث، ہاں۔ اچھا، اب آپ لوگ اپنی طرف سے 2 عدد، ایک مذکر کا لکھیں گے اور ایک مؤنث کا لکھ کر بھیجیے، یا یہاں بھیجیے یا پھر گروپ میں بھیجیے، واٹس ایپ گروپ میں، آپ کے اوپر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے ایک مشق ہے ہی ہے پوری، وہ ابھی آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ میں یہاں پہ سرسری طور پر چلتا ہوں ذرا۔ اب 13 سے 19 کا معاملہ، پھر سے وہی ایک آسان سی ٹرک یہی ہے کہ گڑبڑی اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم ثلاثتا لکھیں کہ ثلاثہ، عشرہ لکھیں کہ عشرتا۔ اچھا، ایک عام سی بات ہے کہ 11 سے 99 تک کا معدود مفرد اور منصوب رہے گا۔ 11 سے 99 تک کا معدود مفرد اور منصوب رہے گا، یہ کلیئر ہے۔ 13 سے 19 کا معاملہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک ہے 10 اور ایک ہے 3۔ 15 کا ایک ہے 10 اور ایک ہے 5، یعنی 2 چیزیں مل کر یہ مرکب ہو رہا ہے۔ اوکے، ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو دہائی کو نکال دیتے ہیں، اگر ہم دہائی کو نکال دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے 15 قلم، تو ہم 15 قلمن کہیں یا 15 قلمن کہیں، بہرحال قلمن تو منصوب رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے۔ یہی یاد رکھیں ہمیشہ ذہن میں کہ 11 سے 99 تک کا معدود مفرد رہے گا اور منصوب رہے گا، یہ نہیں غلط ہونا چاہیے۔ 11 سے 99 تک کا معدود مفرد اور منصوب رہے گا۔ تو میں جو چھوٹی سی ٹرک بتا رہا تھا آپ کو، کہ اگر آپ کو 15 قلم کہنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دہائی کو نکال دیجیے، صرف بچتا ہے 5۔ اگر آپ کو 5 قلم ہی کہنا ہے تو آپ 5 اقلام کہیں گے، 5 لائیں گی یا 5 لائیں گی، آپ بتائیے مجھ کو۔ خمسة. 5، بہت اچھا، مطلب یہ ہے کہ ہم 5 لائیں گے، مؤنث، مذکر نہیں لائیں گے۔ پھر کسی کا مائک رہ گیا، پھر اس کو بند کر دیا کریے، شکریہ۔ اب 2 جز ہیں نا، اکائی اور دہائی، تو دہائی اور اکائی یہ دونوں مخالف رہیں گے، مطلب کہ یہ ثلاثتا یہ اکائی ہے اور عشرہ یہ دہائی ہے، تو یہ اس کے مخالف رہے گا ہمیشہ۔ ایک طریقہ یہ ہے یاد رکھنے کا کہ جو معدود ہے، معدود کے جو قریب والا لفظ ہے، معدود کے جو قریب والا لفظ ہے وہ اسی کے مطابق رہے گا ہمیشہ، یہ یاد رکھیں، وہ چاہے 15 میں ہو، وہ 25 میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ اسی کے مطابق رہے گا۔ 25 میں بہرحال میں سمجھاتا ہوں ابھی، دوسری چیز ہے وہ، تو یہ بس ایسے یاد رکھیں کہ جو معدود کے قریب والا لفظ ہے وہ معدود کے مطابق رہے گا۔ اب رجل چونکہ مذکر تھا، اس وجہ سے عشر یہاں پہ مذکر آیا ہے، اب جب یہ مذکر آ گیا تو اس کا پہلا جز تو لازمی طور پر مؤنث ہی رہے گا، اس کے برعکس لانا ہے۔ ایسے ہی ثلاثہ عشرۃ بنتن، اگر ہمیں صرف 10 لڑکیاں ہی کہنا ہوتا، نہیں 3 لڑکیاں کہنا ہوتا، تو ہم ثلاث لاتے، مذکر لاتے، کیونکہ بنت مؤنث ہے۔
تو یہی حال ہے. یا پھر ایسے یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ بنتن چونکہ مونس ہے اور اس کے بغل میں ہی عشرت ہے تو بنت مونس ہے لہٰذا عشرت بھی مونس ہی رہنا چاہیے. تو یہ دو طریقے ہیں جس سے آپ 13 سے 19 تک کا عدد معدود صحیح رکھ سکتی ہیں اپنے. اب رہ گئی بات اس کی 11 اور 12 کی. تو اثنا عشرہ رجلن وہی ہے پہلی بات پھر سے وہی کہ اگر ہمیں ایک کہنا ہوتا یا دو کہنا ہوتا تو ہم مذکر ہی رکھتے ہیں معدود کے مطابق رکھتے ہیں. تو معدود اگر مذکر ہے تو اس کے دونوں جز مذکر رہیں گے. معدود اگر مونس ہے تو اس کے دونوں جز مونس رہیں گے. بس یہی بات ہے. اب آگے دیکھتے ہیں 20 سے 99 تک. تو 20 30 90 20 30 وغیرہ یہ ہمیشہ جمع اور مذکر رہتے ہیں. جمع مذکر سالم رہتے ہیں. جمع مذکر سالم رہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں عقود. اب 30 کی عربی کیا آتی ہے آپ لوگ بتائیے ذرا. 30 کی عربی 30 30. اور 60 کی کیا آتی ہے. 70 کی کیا آتی ہے. 70 کی 70 اچھا 90 کا کیا مطلب ہوتا ہے. 90 90. بہت اچھا. ایسے ہی ان کا جو معدود رہے گا وہ ہمیشہ مفرد اور منصوب رہے گا. وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ بدلیں گے نہیں. اب پھر سے وہی 21 اور 22 کا معاملہ سیم رہا. ایسے ہی معدود کے مطابق ہی رہے گا. احدا آ جائے گا اور پھر اس کے بعد میں 20 تو برابر ہی رہے گا. ویسے ہی رہے گا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں 23 کی طرف. 23 میں پھر سے وہی معاملہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو اس کا پہلا جز مؤنث رہے گا. اچھا ان کا الگ نام بھی ہے. جو 1 سے 10 تک کے عدد معدود ہیں ان کو مفرد کہتے ہیں. اور جو 11 سے 19 تک ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ بتائیے. ان کو کیا کہتے دہائی ہیں. اس کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 21 سے جو 99 تک ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. معطوف ہے. معطوف ہے. ہاں مرکب عاطفی. بالکل مرکب عاطفی کہیں. بہت اچھا. تو تینوں کا ہی معاملہ الگ ہے. اب مرکب عاطفی میں یہ ہوگا کہ اس کا پہلا جز تو معطوف علیہ میں جو معطوف علیہ ہوگا وہ معطوف کے برعکس ہوگا. اب دیکھیں رجل یہاں پہ مذکر ہے تو ثلاثت کو مؤنث لایا گیا ہے. خمسوں کو یہ. اب آگے بڑھ جاتے ہیں. 100 سے اوپر 1000 تک اگر جاتا ہے تب کیا کریں گے. تو میعت یہ کبھی بدلتا نہیں ہے. میعت یہ کبھی نہیں بدلتا ہے. ایک بار اور نام بتا دیں. ٹھیک ہے. پہلا ہے مفرد 1 سے 10 تک مفرد ہے. 11 سے 19 تک مرکب ہے. اور مرکب معنی صرف جو کہتے ہیں نا. دوسرا مرکب عطفی ہے. مرکب عطفی ہے. اور 20 والے جو ہوتے ہیں وہ عقود کہلاتے ہیں. عقود ایسے ہی 100 کا معاملہ یہ ہے میعت کا جو معدود ہوگا وہ مفرد اور مجرور رہے گا. میعت کا جو معدود رہے گا وہ مفرد اور مجرور رہے گا. جیسے کہ یہاں پہ 100 آدمی میعت رجل اور 100 لڑکی تو میعت بنتی. مطلب کہ مذکر یا مؤنث معدود کو دیکھتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تذکیر و تانیث میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ایسے الف و رجل تو الف و بنتن یہاں پر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب اگر ہمیں 105 کہنا ہے تو میعتن و خمسو. میعتن تو الگ ہو گیا. ہمیں کہنا ہے 105 قلم. تو میعتن یہ 100 ہو گیا. و خمسۃ اقلام ہمیں کہنا ہے 150 مدرسے. تو ہم کہیں گے پہلے میعتن و خمسون مدرستن. میعتن و خمسون مدرستن. ایسے ہی آپ کرتے چلے جائیں اگر آپ کو 200 تک جانا ہے. اچھا آپ لوگ بتائیے ذرا چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیے 200 کتابیں کیسے لکھیں گے. اس لائبریری میں 200 کتابیں. فی هذه المکتبۃ 200 کتابیں لکھیے چیٹ باکس میں. اسی غلطی سے میں چاہ رہا تھا کہ غلطی کریں آپ لوگ. دونوں نے غلطی کیا ہے اور باقی لوگوں نے نہیں کیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے
नौशा ने भी नहीं किया है और नाज़नीन की भी गलती नहीं हुई है, सिदरा की भी गलती नहीं हुई है। सिदरा, फातिमा, ठीक है। ये मुज़ाफ़ इलैह होते हैं, ये मुज़ाफ़ इलैह हैं। तो ज़ाहिर है कि मुज़ाफ़ जब होगा तो उसका नून गिर जाएगा ना, ये याद रखिए। मिअता किताबिन, मिअता किताबिन। अच्छा, अगर हमें 300 किताबें कहनी हो, आप माइक ऑन करके बताइए, 300 किताबें। ऐसे बोल कर लिख कर भेजना। मिआतु कुतुबिन नहीं मिआतु किताबिन मियातुल व सलासतु कुतुबिन। अब देखो, अब सलासो ज़रा ना मियातिन आप लोग, हाँ, ये कुछ ठीक था। आप अपनी नोटबुक में 300 किताबें लिखिए प्लीज़, ऐसा लिखिए 300 किताबें। उर्दू में लिखिए, उर्दू में लिखिए 300 किताबें। लिखा आप सबने? लिख लिया? बहुत अच्छा। अब देखें कि 3 ये एक आदद है और 3 के बाद में 100 आ रहा है। बावजूद है कि ये आदद है, लेकिन ये अब ये 3 का मादूद हो गया। सुनो इस बारीकी को, समझो आप। 3 ये आदद है, लेकिन उसके बाद में आ रहा है 100, जो कि 3 का मादूद हो गया। तो अब ये मिअत और 100 के बाद में आ रहा है वो किताब। 100 के बाद में आ रहा है किताब। तो वो जो किताब है, ये इस मिअत का मादूद बनेगा और ये मिअत खुद ये सलास का मादूद बनेगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, बहुत अहम पॉइंट है, ध्यान से सुनिए इसको। आप लिख दीजिए 700 किताबें, मसलन आपने लिख दिया 700 किताबें, आपने 1200 किताबें, जो भी आपने लिख लिया। तो जिस लफ्ज के बाद में वो असल इस्म आएगा, उसके इस्म के पहले वाला जो अदद होगा, वही उसका मादूद होगा और उसी के मुताबिक हमें इस अदद को लाना होगा। तो 300 किताबों की अरबी ये होगी सलासो मिअती किताबिन, सलासो मिअती किताबिन। अब हमने सलास क्यों कहा? क्योंकि सलास का मादूद ये मिअत है और मिअत ये मुअन्नस है, इसलिए सलास को हम मुज़क्कर लाएंगे। हमने किताबिन क्यों कहा? क्योंकि ये किताब मिअत का मादूद है और मिअत का मादूद मुफरद और मजरूर होता है। जिनको समझ में आ गया है ना, ऐसे कर दें, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर। हजरत को नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, एक लास्ट बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। हमने लिख लिया है 300 किताबें, तो 3 के बाद में आ रहा है 100, तो इस 3 का जो मादूद होगा ये 100 है। तो हम 3 की जो अदद है, असल में अदद को जो लाते हैं ना, मादूद के मुताबिक लाते हैं, मादूद के हिसाब से लाते हैं। मादूद असल है, तो 3 का जो मादूद था वो 100 था और 100 की अरबी आती है मिअत, यह है मुअन्नस, लिहाजा हम सलासो लाएंगे, सलासतो नहीं लिखेंगे। और फिर 100 के बाद में आ रहा था किताब, तो किताब ये मादूद है मिअत का और मिअत का मादूद मुफरद और मजरूर होता है, इसलिए हम कहेंगे सलासो मिअती किताबिन। क्या आप में से किसी को मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आगे हम लेते हैं एक दूसरी मिसाल। आप लिखिए 900 घर, अपनी नोटबुक में लिखिए आप लोग 900 घर। आप में से मैं किसी से भी पूछूंगा कि आपने क्या लिखा। 900 घर, 900 बैत, सारे लोगों को लिखना है, मैं किसी से भी पूछूंगा। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने सबने? 900 लिख लिया, चलो ठीक है। नौशा क्या लिखा आपने? तिसअ मियते बैतिन। शाबाश। नाज़नीन आपने क्या लिखा? जो लिखा आप वही पढ़िए। नाज़नीन नहीं हो आप यहाँ पे? उम्मे हानी आपने क्या लिखा है? जो लिखा आपने वही पढ़िए। अल्लाह करे इनकी कुव्वत गोयाई वापस आ जाए, दोनों की। आप लोग आमीन कह लेंगे, हो सकता है वापस आए। सिदरा फातिमा आपने क्या लिखा है? तिसअतु मियति बैतिन।
तिसातो में आते बैठे। हजरत मैं सुन नहीं पा रही थी, क्या बोले थे आपने? नहीं मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ कहा था क्या? मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ कहा था। अच्छा, ये जो शशि कपूर हैं शशि कपूर, जरा आप बताएं भाई क्या लिखा है आपने? नहीं बोल रहा है। अच्छा चलो, कोई एक और बताएं आप में से। जीनत आपने क्या लिखा? तीसो मियाती बैतिन। हाँ, तो अभी जो सिदरा ने बताया था वो सही नहीं था। देखो, तिसौ के बाद में आ रहा था मिअत, और ये तिसअ का मादूद मिअत था। मिअत मुअन्नस है, इसलिए हमें तिसउन ही लिखना था, मुज़क्कर नहीं लिख सकते, मुअन्नस नहीं लिख सकते। एक आखिरी मिसाल हम लिखेंगे इसकी, फिर उसके बाद में इसको छोड़कर मैं दूसरी चीज़ों की तरफ चलता हूँ। आप लोग अपनी तरफ से 2-2 मिसालें लिखिए अपनी नोटबुक में, फिर उसके बाद में सुनाइए कि मैंने ये लिखा है, सारे लोग जल्दी से। और जो लिख लेंगे वो ऐसे थम्स अप कर दें कि मैं आपका नाम से पूछ लूँगा। जल्दी। हो गया, आगे चलें? चलो इसको, ये थोड़ी-सी और तफ़सील से लिखी हुई थी, इंशाअल्लाह मैं इसको भेज दूँगा। अब यहाँ पे मश्क है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है? आप सब लोग ये बताएँगे कि ये सही है या गलत है, बस इतना बताना। चलो, सलासतु बनातिन, सही है या गलत? गलत है। अच्छा हाँ, आप लोग ना ये अच्छा तरीका है, ऐसा भी कर सकते या माइक ऑन करके बोलें चलेगा। हाँ, सबअतु कुतुबिन, सही है। सही है। सही है। सही है। अशरतु तुल्लाबिन, गलत है। सही है, सही है। खम्सु औलादिन, गलत है। हाँ, ये गलत है। इस्नता अशरता बिंतन, सही है। गलत है। सही था। इस्नता अशरता बिंतन सही था। तलाफता अशरा रजुलन, सही है। सही है। सही है। हाँ ज़ीनब, क्या कहना है बताइए? इसना अशरा तो आएगा ना, पांचवे वाले। नहीं बेटा, नहीं, 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 नहीं। बिंतन ये मादूद है, ये मुअन्नस है। तो इहदा 11 और 12 के दोनों हिजुज़, समझ गए आप ना? 11 और 12 के दोनों हिजुज़ मादूद के मुताबिक रहेंगे। ठीक है। जी। अल अल्फो किताबन, सही है या गलत है? गलत है। सही क्या होगा? अल्फु किताबिन। अल्फो किताबिन। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये नाज़नीन, माइक बंद कर लिया करिए प्लीज़। हाँ, वो लग रहा है कि कोई वायरलेस से बात कर रहा हो। अभी ठीक है। अच्छा, ये भी बंदी महाराष्ट्र की है। दूसरे लोग समझ लें कि मैं क्यों कह रहा हूँ। दूसरे लोग समझो कि मैं क्यों कह रहा हूँ महाराष्ट्र की। पता नहीं क्या है कि महाराष्ट्र के लोग जब कनेक्ट होते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी बंदी रहती है कि वो मेरी आवाज़ उसमें इको होने लगती है, पता नहीं क्यों। चलो ये है, खम्सतुन व सलासून सफ़हतन, सही है या गलत है? गलत है। गलत है। क्यों गलत है? सफादन गलत मुअन्नस है। है तो उसका खम्स तो आना चाहिए था। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे सफ़हतन मुअन्नस है तो खम्सतुन नहीं बल्कि खम्सुन आएगा। अगर हमें 5 सफ़ा ही लिखना होता, हम 30 निकाल देते, हमें 5 सफ़ा लिखना था, तो हम खम्सो सफ़हातिन लिखते या खम्सतो सफ़हातिन लिखते, क्या लिखते? रसो सफ़हातिन। सो सफादी। हाँ, ज़ाहिर है, इसी वजह से ये गलत है। तो यही याद रखें कि उसका जो दहाई है ना, वो निकाल दिया करें। मिअतो अखिन, सही है या गलत है? सही है। सही है। हाँ, बहुत अच्छा, सही है। इश्रूना बिंतन, सही है या गलत है? सही है। सही है। सही है। अब ये आप लोगों को 10 हैं, आपकी नोटबुक में आप या चैट नहीं, नोटबुक में लिखो क्योंकि चैट बॉक्स में भी दिखेगी नहीं इसलिए। आप सारे लोग जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं आपसे सुनता हूँ। आपको मादूद भरना है। हाँ, नाज़रीन सुन लीजिए,
معدود भरना है। जी जी हजरत सुन ली। चलो शुरू के 5 जो भी आपने लिखा है अभी तक, हाँ नाज़रीन आप बताइए कि अभी तक आपने क्या लिखा है, उसके बाद में आपका जब हो जाएगा फिर दूसरे लोग बताएंगे। जी सलासतु अक़लामिन अरबअु बनातिन खमसतु अलमाइन सबअु निसाइन तिसअतु रिजालिन। यहाँ तक हुआ है, आगे क्या लिख रहे हैं हजरत? आपने माइक ऑफ। खमसतो आपने क्या उलमाइन कहा है, उलमाइन। जी उलमाई। उलमा उलमा। जी जी उलमा غير مسلمين। हाँ ठीक है। हाँ, ये कौन है, किज़ा है, क्या कह रही है? तफसील से थोड़ा बता दें कि क्या क्या होता है क्लास में। आज हमारा पहला दिन है तो समझ नहीं आ रहा। आप कौन सी जमात में हो फिजा, पहले बताओ। फिजा आप कौन सी जमात में हो, लिख कर भेज दो। हाँ नाज़रीन आपने कुछ कहा है? हाँ अगली बारी है नौशिया, आपने अब तक क्या लिखा वो पढ़िए। पहले में कुतुबिन, दूसरे में शजरातिन, तीसरे में अक़लामिन, चौथे में सफ़हातिन और पाँचवें में रिजालिन, छठे में क़लमन, सातवें में इमरातन, आठवें में बिरकतन, नौवें में हदीसन, 10वें में आमिलिन। हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ना है। बकिया जो लोग पढ़ेंगे ना इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, पूरे अदद मादद दोनों को जोड़कर ही पढ़ना है। और रही गई बात आपकी ना, कौन है आप, ये फिजा। तो बेटा आप ना सानिया में हो और शायद अभी तक आपने आदत मादूद की बहस पढ़ी भी नहीं होगी किसी किताब में। फैजुल अदब में तो है लेकिन वो अभी बाद में है, फैजुल अदब दुव्वम में है और वो भी शस्माई सानी शुरू नहीं हुआ है, तो आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, तो आपको मुश्किल जरूर होगी। बने रहो थोड़ा सा। पढ़ लिया है, दूसरा हिस्सा पढ़ लिया आपने? अच्छा ठीक है। हाँ और जीनत, ये आपने पांचवे में क्या भरा, जीनत। तिसअतु अक़लामिन, बहुत अच्छा। दूसरे में? अरबअु इम्रातिन, ठीक है। हाजरा, छठे में क्या भरे? हाजरा। जी तालिबन। हम्म, रो रहे कि हंस रही है पता नहीं चला, गला घोट रहा है कोई। फैजल तो बोल दोनों दोनों पढ़ लिए। शर्म भी पढ़ लिया, तो बात पढ़ लिए। अच्छा चलो। सिदरा, सिदरा सिदरा आपको बताना है, तो अपने फर्स्ट में क्या पढ़ा? सलासतु कुतुबिन, बहुत अच्छा। ये सेवेंथ में? नहीं पहुंचे अभी, 5 ही लिखी हूँ। नहीं पहुंचे, अच्छा चलेगा। ये यहाँ पे क्या लिखे, चौथे में? सबउ निसाइन, सबअ निसान, माशाल्लाह सही। सबअ निसा। ये उम्मे हानी, उम्मे हानी। आपने सेवेंथ में क्या लिखा, उम्मे हानी? जी इसना अशरत मरतन। आपने लिखा नहीं है ना? मैं भी बस लिख ही रही थी, 2 बाकी था मेरा। अच्छा चलो, ये चौथे में, दूसरे में बताइए। अरबा निस्वतिन, अरबाउन निस्वतिन, ठीक है। और पांचवे में क्या लिखा आपने? तिसअतु अक़लामिन। इस्राअत व अक़ल, बहुत अच्छा, ठीक है। किसी को कोई शक है, कुछ पूछना है? हाँ जीनत। और जब तक दूसरे लोग इसमें फिलअप करेंगे, इसमें आपको अदद भरना है, इसमें आपको अदद भरना है। हाँ जीनत क्या पढ़ना है, पूछो। हज़रत 8वें में खम्सु व इशरूना दारन कर सकते हैं? नहीं, दार हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दार मुअन्नस है ना इसलिए कर सकते हैं। जी।
یہ میں رہنے دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک کے طور پر یہ ہو جائے گا. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں. پھر سے آخری بار میں پوچھ رہا ہوں، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اصل چیز جو ہے نا وہ ہمارا ہے تکلم کا، تو اس پہ اگر ہم نہ کریں تو پھر صحیح نہیں ہے. تو ابھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم ٹائم کیسے بتا سکتے ہیں عربی میں. تو یہ ابھی ہوگا مفید. المفردات اساسیہ یعنی بنیادی بیسک الفاظ. الساعت کا معنی وقت بھی ہوتا ہے، گھڑی بھی ہوتا ہے. دقیقت یعنی منٹ. دقیق کی جمع دقیقتن کی منٹ جمع کیا آئے گی؟ دقائق ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور ثانیتن کی جمع؟ اب بتاؤ. ثوانی. دقائق بہت آسان تھا. تو ثانیتن کی جمع ثوانین. سمجھے آپ؟ ثوانی. اور نصف، اس کی جمع تو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نصف کا معنی آدھا، اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں جب ہم ٹائم بتائیں گے. تو ربع کا معنی پاؤ، سوا یا پونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. ربع کا لفظی معنی ہوگا پاؤ، اور اس کو استعمال کریں گے سوا یا پونے کے لیے. ثلث کا معنی تہائی، یہ 20 کے لیے اور 40 کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ عربک لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ ہندوستان میں اس کا استعمال نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ 7:03 ہو رہا ہے یا 7 بجنے میں تہائی باقی ہے، ایسا ہم نہیں بولتے. اچھا، اگر ہمیں کہنا ہو کہ 1 بجا ہے، اس کے لیے ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں، ذرا دھیان سے سن لیں، بہت ضروری ہے یہ. اور ابھی جو فضا آپ نے کہا تھا نا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی ہے یہ، چونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے تو آسانی سے سمجھ لیں گی یا نہ سمجھنا کہ یہ ہائی لیول کا بتا رہے. بہت آپ ہی لوگوں کے لیول کا یہ میں بتا رہا ہوں، سنیے دھیان سے. عدد جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک. عدد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک. ایک ہوتی ہے عدد ترتیبی اور ایک ہوتی ہے عدد ذاتی. پتہ ہے یہاں تک آپ کو؟ عدد ترتیبی، عدد ذاتی. کسی کو نہ پتا ہو؟ کوئی ہے ایسی جن کو نہ پتا ہو؟ جلدی جلدی جلدی. عدد ذاتی، عدد ترتیبی، کوئی ہے جن کو نہ پتا ہو؟ سب کو پتا ہے؟ موٹی موٹی باتیں سنیں. چلو، عدد ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ وغیرہ. نارمل جو ہم بولتے ہیں نا وہ عدد ذاتی ہے. اور عدد ترتیبی کا مطلب ہوتا ہے ہم ترتیب بتاتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ وغیرہ. اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس. تو یہ سب ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. یہ ہے عدد ترتیبی. اور 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ہے عدد ذاتی. یہ بنیادی چیز ہے، ضروری ہے اس کو جاننا. عدد ترتیبی کو اسم فاعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے، ٹھیک. عدد ترتیبی کو اسم فاعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے. بہت اچھا. اب جو ہم گھنٹہ بتاتے ہیں، دھیان سے سن لیجیے، اگر ضرورت پڑے تو آپ لکھ لیں اس کو. ہم جو گھنٹہ بتاتے ہیں اس میں عدد ترتیبی کا استعمال کرتے ہیں. آئی ریپیٹ، ہم جب گھنٹہ بتاتے ہیں تو اس میں عدد ترتیبی کا استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم منٹ یا سیکنڈ بتاتے ہیں تو عدد ذاتی کا استعمال کرتے ہیں. جب ہم کیا کہا میں نے کہ عدد، دیکھو وہ بیچ میں آتے نا وہ ردم گڑبڑا دی. عظما اتنی دیر سے کیوں آئی کلاس سے؟ کیا اس ٹائم یہ خیر پرانی بچی ہے میں جانتا ہوں، ورنہ کوئی نہیں ہوتے تو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. خیر، تو عدد ذاتی کیا کہا میں نے کہ عدد ترتیبی ہم استعمال کرتے ہیں گھنٹے کے لیے. جیسے ہمیں کہنا ہو کہ 4 بج رہا ہے، جیسے یہاں پہ ہے 1 بجا ہے، ٹھیک. اب آپ بتائیے کہنا ہو 2 بجا ہے، کیسے بولے؟ 2 بجا ہے. جلدی. الساعة الثانية. شاباش. 3 بجا ہے. الساعة الثالثة. 7 بجا ہے. الساعة السابعة. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ زینت کو اور حاجرہ کو کرائے پر لے رکھا ہے. یہ لوگ محنت کر لے رہی ہیں اور ہم کہے جائیں اپنا مائک آن کرنے، کون جائیں ان لوگوں کو حرکت دینے. یہ لوگ تو بیچارے محنت کر ہی رہی ہیں، ہم اطمینان سے سن لیں گے. ٹھیک ہے، تو جب کلاس ختم ہوگی تو ان کو میسج کر کے آپ لوگ اپنا نذرانہ وصول لینا کہ ہم نے آپ کے بدلے محنت کی تھی کلاس میں، اب آپ مجھے وہ ادا کیجیے. ان میں سے ہیں ام ہانی ہیں، اور نازنین ہیں جو وائرلیس لے کر بیٹھی ہیں، اور کون ہے سدرا ہیں، اور کئی لوگ ایسی ہیں جو بول نہیں رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں. بہرحال، تو اگر ہمیں کہنا ہو 9 بج رہا ہے،
الساعة التاسعة. الساعة ہاں دیکھو ماشاء اللہ اللہ پاک اس قوت گویائی کو سلامت رکھے اور اسی طرح آمین. سے اس کو کام میں لانے کی توفیق بخشے. بہت اچھا. تو یہ ہے عدد ترتیبی. جو 11 اور 12 ہے نا اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے یاد رکھیں. الساعۃ الحادیۃ عشرۃ 11 بجنے کو الساعۃ الحادیۃ العشرۃ اور 12 بجنے کو الساعۃ الثالثۃ عشرۃ الساعۃ الثانیۃ عشرۃ. اب آپ یہ یاد رکھنا کہ یہ دونوں موصوف صفت رہتے ہیں. الساعۃ بھی موصوف ہے یہ بھی اس کی صفت کی وجہ سے دونوں مؤنث ہیں. اتنا ہوئی بات تھوڑی سی. اب ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے. یہاں پہ الساعۃ یہ مرفوع ہے العاشرۃ یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ الساعۃ یہ موصوف ہے الحادیۃ عشرۃ اس کی صفت ہے. یہاں پہ فتحہ کیوں آ گیا؟ کتنے لوگ اس کا ابھی آپ کو جواب دینا نہیں ہے. کتنے لوگ اس کا جواب جانتی ہیں وہ ایسے تھمس اپ کریں کہ ہاں میں جانتی ہوں. نوشیہ کو پتا ہے, زینب کو پتا ہے اور ہانی کو بھی پتا. آپ سے ہی سنتا ہوں. اور ٹھیک ہے ہاں ہانی آپ بتائیے کیا جواب ہے جلدی. اچھا عظما چلو بتا دو آپ بتا دو. یہ مرکب بنائی ہے مبنی میں فتح ہوتا ہے. شاباش بہت اچھا. 11 سے 19 تک 11 سے 19 تک کے دونوں ہی جز مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں سوائے اثنتا عشرہ کے. یہاں پہ یہ بائی مسٹیک مجھ سے ہوا ہے. اس کو الثانیتو ہی ہونا چاہیے. الساعۃ الثانیۃ عشرۃ یہی رہے گا. وہ ہونا نہیں چاہیے ثانیتہ نہیں ہونا چاہیے. الساعۃ الثانیۃ عشرۃ. بس اب جن کو نہ سمجھ میں آیا کہ کیا سوال ہوا کیا جواب ہوا تو ان کو پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے. جن کو سوال سمجھ میں آیا تھا جواب نہیں سمجھ میں آیا تو دوبارہ پوچھ سکتی ہیں. جن کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو نہیں پوچھا گیا. اچھا اگر کہنا ہو کہ 5 بج رہا ہے 5 بج رہا ہے تو کیسے بولیں گے 5 بج رہا ہے؟ الساعة الخامسة. الساعۃ الخامسۃ. بہت اچھا. اچھا آپ لوگ جو بتاتے نا میں اولا میں ہوں ثانیہ میں ہوں ثالثہ میں ہوں وغیرہ تو یہ عدد ذاتی ہے کہ عدد ترتیبی؟ ترتیبی. عدد ترتیبی. ماشاء اللہ. اب وائرلیس بند. ہاں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ مؤنث سے ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ہم ثانیہ کیوں بولتے ہیں ثانی کیوں نہیں بولتے؟ ثالثہ کیوں بولتے ہیں ثالث کیوں نہیں بولتے؟ کوئی جانتے اس کا جواب؟ ہاں بولو. جماعت کی وجہ سے. جماعت غلط جواب. اور 3 سے لے کر 9 تک کے ہوتا ہے نا حضرت وہ تو جی موصوف صفت ہوتا ہے. ایک آواز آئی ہے ایک ہے 3 سے لے کر 10 تک کی یہ ایک آواز آئی ہے. دونوں ہی دوسرے ٹریک پہ ہیں. دونوں ہی انا فی وادن وہما فی وادیان اخریان. تو وہ دونوں دو الگ الگ وادی میں ہیں. میں الگ ہوں وہ الگ ہے. الگ الگ ٹریک ہیں. یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے. اس کا جواب آپ کو تلاش کر لانا ہے گروپ میں. اس کا آنسر کرنا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم ثانیہ کیوں بولتے ہیں ثانی کیوں نہیں بولتے. ہم خامسہ کیوں بولتے ہیں خامس کیوں نہیں بولتے. یہ آپ کو صحیح جواب تلاشنا ہے. اب چلیے اگر 5:05 ہو رہا ہو تو ہم بولیں گے الساعۃ الخامسۃ و 5 دقائق. اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ خمسوں کیوں آیا خمستن کیوں نہیں آیا؟ دقائق یہ مذکر ہے. اچھا اس کا نہیں دقائق کا واحد جو ہے نا وہ مؤنث ہے. ہاں بھائی دقائق کا جو واحد ہے وہ ہے دقیقتن. یہ مؤنث ہے اس لیے اس کی جمع ہم دقائق لا کر یہی گڑبڑ کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں نا کہ دقائق ہیں یہ مذکر ہے حالانکہ وہ تو خود مؤنث ہی ہے. جمع مکسر ہو گیا مؤنث ہو گیا. اگر ہمیں 7:15 یا 7:15 بتانا ہو
تو الساعۃ السابعۃ والربع، الساعۃ السابعۃ والربع. ساڑھے بتانا ہو تو الساعۃ التاسعۃ والنصف، 9:30 یا 9:30 بتانا ہو تو الساعۃ التاسعۃ والنصف. اگر ہمیں بجنے میں باقی ہے بتانا ہو تو اللہ سے استعمال کریں گے، اللہ استعمال کریں گے. بج کر ہو چکا ہے تو وا استعمال کریں گے. آئی ریپیٹ، اگر بج کر ہو چکا ہے تو ہم وا استعمال کریں گے، بجنے میں باقی ہے تو اللہ کا استعمال کریں گے. مثال کے طور پر 10:10 ہو رہے ہیں تو الساعۃ العاشرۃ و10 دقائق، اور اگر 10 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے تو الساعۃ العاشرۃ الا 10 دقائق. ایسے ہی استعمال ہوگا اس کا. کچھ کوشچن ہے کسی کو؟ ٹائم کیونکہ اب آگے میں بتاؤں گا. ہو گیا میرا، کوئی ڈاؤٹ؟ بہت اچھا. صباحن یہ پیچھے گزرا نہیں کیا؟ اچھا نہیں گزرا، ٹھیک ہے. یہ مفردات کے طور پر ہی ہیں تھوڑے سے، اور یہ منٹ وغیرہ یہ آپ پڑھ لینا. الساعۃ الواحدۃ الا 5 دقائق اور الساعۃ الرابعۃ والنصف وغیرہ وغیرہ پڑھ لینا. اب یہاں سے کچھ ہے، یہ آپ کا ہوم ورک کے طور پر رہے گا. آپ کو ٹائم اس میں بتانا ہے کہ کیا ٹائم ہے. انشاءاللہ میں اس کی یہ جو ہے امیج وہ بھیجوں گا آپ لوگوں کو، اور آپ کو بتانا رہے گا کہ اس میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے. آپ کو بول کر بتانا ہے، لکھ کر بھیجنا ہے. آپ ضرور کریں، آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 5 کچھ منٹ پوچھنا باقی ہے یا 5 منٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ اور وہ کا استعمال کریں گے. ہاں، اگر باقی ہے تو اللہ. جیسے 5 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ الساعۃ الخامسۃ الا 5 دقائق. اللہ 5 دقائق. جی، اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ 5 ہو چکا ہے. الساعۃ الخامسۃ و 5 دقائق. جی جی، شکریہ جی سر. اب ہم تھوڑی سی نا تکلم کر لیتے ہیں. میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں اور آپ اسے کوئی بھی اس کا آنسر کریں. تو ام ہانی میں آپ کو یہ پہلے مدعو کروں، آپ مائک آن کریں، اس کا آنسر کریں. کم کتاباً عندک، عندکی. ہندی یہ گنتیوں میں ہی بتانا ہوگا نا، کثیر سورن تو نہیں لگے گا. نہیں وہ سب نہیں چلے گا، گنتی بتانا ہے تو وہ بچنے کی راہ ہے. وہ ہندی 70 کتابن. 70 کتاباً. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بچنے کی ہی راہ تھی. اب یہ نوشیہ، کم کراستن فی حقیبتی کی. حقیبت مطلب حضرت بیگ، بستہ. ثلاث کراسات فی حقیبتی. ٹھیک ہے. اچھا چلو، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کو. یہ آپ لوگوں کا سمجھ لو کہ یہ پریکٹس کے لیے ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ دیکھ لیں. کم کراستن فی حقیبتک، کم اخن لکی، کم اختن لکی، کم مشارکتن فی هذا الدرس. مشارکت یعنی پارٹیسپینٹ کتنے موجود ہیں یہاں پہ. کم فردن فی هذه المجموعہ، کم رکعتن فی صلاۃ الوتر، کم رکعتن فی صلاۃ العشاء، کم رکعتن فی صلاۃ الظہر، کم جملتن قرأت. تو اس طرح سے یہ 10 اپنی طرف سے کوئی 2 سوال پوچھوں. تو یہ آپ کے تکلم کے لیے تھا. یہاں سے یہ ہو گیا. اب ذرا ہم اریدو کا استعمال کرتے ہیں اور استطیعو کا. اصل میں نا عبارت میں نے لکھا تھا آپ لوگوں سے پڑھوانے کے لیے، میں نے عبارت لکھا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ عدد معدود ایسا ہے. حالانکہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ تشنا ہی ہے، یہ بہت تیزی سے میں پورا 1000 وغیرہ تک پہنچا دیا، مکمل ہوا نہیں. انشاءاللہ آگے کلاس میں اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ آپ لوگ پوچھیں، شرط یہ ہے کہ آپ پوچھیں کہ ہاں مجھے یہ دوبارہ پڑھنا تھا. یہ میں نے لکھ رکھا تھا، یہ میں نے لکھا ہوا تھا، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے پڑھواتا. اریدو کا استعمال بڑا آسان سا ہے، جیسے میں چاہتا یا چاہتی ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے، اریدو ان، اور اس کے بعد میں کوئی بھی پہلے مضارع آپ کو لکھنا ہے اسی کے مطابق. مثال کے طور پر اریدو ان، میں عربی بولنا چاہتی ہوں. ہاں تکلم دو لوگوں کی آواز ہے. أريد أن أتكلم في اللغة العربية. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اسی طرح سے اریدو ان
اسألک السؤال، اسألک سؤال، اسألک آگے تو سوال کیا دیتے ہیں، اريد ان اسألک. اسی طرح سے آپ لوگ کچھ اور بتائیں. اريد، اچھا استطيعو یہ آ گیا تھا. ہاں ہاں ہاں، ابھی تو اريدو پہ ہی چلتے ہیں. آپ لوگ کوئی دوسرا جملہ بولیے ذرا. اريدو، أريد اريدو ان، أن أحفظ الدرس. ہاں اريدو ان احفظ الدرس، اريدو ان احفظ الدرس. ہاں اور کوئی جملہ بولیے. أريد أن أخدم الإسلام. ان اخدم الاسلام. اور کوئی جملہ بولیے. أريد أن آكل اللحم. ہاں بارک اللہ فیک. اچھا اکل ہنی مریا، آکل اللحمہ. ٹھیک ہے. ہاں نیکسٹ. سب لوگ ایک ایک جملہ بولیں. أريد أن أتعلم علوم الإسلامية. ان اتعلم، اريد ان اتعلم العلوم الاسلامیہ. ہاں اور کوئی جو باقی ہو. تو اس طرح سے یہ اریدو کا جملہ ہم بول سکتے ہیں. آپ کو اس پر پریکٹس کر کے آنی ہے. کل میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا انشاءاللہ. اریدو کا جملہ آپ کو لازمی طور پر بولنا رہے گا. ایسے ہی استطیعو کا ہے. استطیعو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سکتی ہوں یا نہیں سکتی ہوں، جو بھی ہے یہ. تو جیسے کہ میں پوچھ سکتی ہوں، استطیعو ان اسألک، میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں. اچھا اگر کہنا ہو کہ میں ڈرائیونگ کر سکتی ہوں تو کیسے بولیں گے؟ ڈرائیونگ کرنے کی عربی کیا آتی ہے؟ رکے بھائی. نہیں وہ تو بیٹھنا پڑے گا. اریدو ان استطيع ان استطيع اسوق السیارہ. اور دوسرا جملہ آپ لوگ ان بولیے. اسيق جیسے المركبة. ہاں اسیقہ، اسیقہ نہیں، ساقہ یسوق ہوتا ہے. اچھا اسوق. ایسے کہنا کہ میں بریانی بنا سکتی ہوں، اطبخہ بریانی. اور کوئی جملہ ایک جملہ بولیے. أستطيع أن أتكلم باللغة العربية الفصحى. ہاں یہ تو بہت لمبا ہو گیا، اتنا نہیں لکھوں گا. اچھا چلو تھوڑا سا میں شارٹ میں اس کو لے دیتا ہوں. التکلم. ہاں ایک جملہ اور کوئی بولیے آپ لوگ. أستطيع أن أذهب إلى المدرسة. اچھا اب جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹائم تو ہو گیا، جانا تو ہے ہی ہے. اذهب الى المدرسة. اچھا کہنا اکیلے جا سکتی ہوں تو وحیدۃ، میں اکیلے مدرسے جا سکتی ہوں. تو اس طرح سے یہ آپ لوگوں کو استطیع وغیرہ کا استعمال کرنا ہے اور اریدو کا استعمال کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے ہے لازمی طور پر کم سے کم 10 جملے. ٹھیک ہے، ہماری اب کلاس جو ہے یہیں پہ اب ختم ہوتی ہے. آپ میں سے جن کا کوئی کوشچن ہے رک کر پوچھیں، اور عدد معدود کو آپ پھر سے ایک بار پڑھ لیجئے، اچھا رہے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے اب جائیے، کوئی بات نہیں اس پر.